بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشتی تیور، صفحہ نمبر ہے 142 142. ہماری بات چل رہی تھی اولاد کے حلالی ہونے کے بیان کے بارے میں. یہ مسئلہ تھا کہ آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے یا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ یہ بچہ حلال ہے یا نہیں ہے، کس کا ہے کس کا نہیں ہے. اس کے بارے میں ہماری تفصیل چل رہی تھی. مسئلہ نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں کہ عورت کے یہاں لڑکا پیدا ہو گیا تو وہ لڑکا شوہر ہی کا ہے، حرامی نہیں سمجھیں گے. اس کو حرامی سمجھنا کہنا درست نہیں. یہ سمجھیں گے کہ کسی طرح سے میاں بیوی کا ملاپ ہو گیا تھا. ہاں اگر شوہر کا نہ ہو، وہ انکار کرے اور انکار کرنے پر لعان کرنے کا حکم ہوگا، جس کا ہم نے تفصیل پڑھ لی تھی پہلے کہ وہاں پر قسمیں کھاتے ہیں میاں بیوی دونوں کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو اگر ہم جھوٹے ہیں. تو وہ والی صورت اگر ہو جائے تو علیحدہ بات ہے. اگر وہ نہیں ایسی کوئی بات کر رہے تو کسی کو معاشرے میں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اعتراض کرے کہ یہ عورت، یہ بچہ حلال نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی تو ایسی صورت پیش آ گئی، معاشرے میں سے ایک عیب کی بات سمجھی جاتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے کہ اگر میاں بیوی رہنا چاہتے ہیں ساتھ تو رخصتی جو پراپر طریقہ ہے معاشرے میں، جس کو برائی سمجھا جاتا ہے یا اچھا نہیں سمجھا جاتا، معاشرے کے رسوم و رواج کا لحاظ کرنا چاہیے. لیکن ہمیں باہر کے لوگوں کو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ از خود اولاد کو ہی کہنا شروع کر دیں کہ اولاد حلال نہیں ہے. مسئلہ میاں پردیس میں ہے اور کئی سال گزر گئے ہیں کہ گھر نہیں آیا اور یہاں بچہ پیدا ہو گیا. شوہر اس کو اپنا ہی بتاتا ہے، تب بھی وہ قانون شریعت کے مطابق حرامی نہیں، بچہ حرام نہیں ہو سکتا. اسی شوہر کا ہے اور یہ سمجھیں گے کہ کوئی وجہ ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ شاید کوئی کرامت ہی ہو گئی ہو، تو دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں گے. البتہ اگر شوہر کا نہیں ہے، شوہر انکار کرنا چاہتا ہے تو وہ خبر پا کر انکار کر سکتا ہے. اس پر پھر لعان کا حکم آئے گا. اس کی بنیاد پر وہ علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے دونوں کو، دونوں کے بچوں کو اس بچے کا نسب بھی باپ سے علیحدہ کیا جاتا ہے. پھر علیحدہ بات ہے کہ ہم معاشرے کے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اس باپ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. وہ علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن ایک طویل عرصہ بھی گزر گیا ہو تب بھی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا. خاوند جب کہہ رہے کہ ہاں یہ بچہ میرا ہے تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ نہیں اس کا نہیں ہے. کوئی بھی وجہ پیش آئی ہوگی، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کیا صورت ہے. یہ قانون شریعت کے اعتبار سے ہے. باقی ٹھیک ہے کہ ہاں ایک ڈاؤٹ ضرور ہے وہاں پر، لیکن ڈاؤٹ ہونے کے باوجود ہم حتمی طور پر صرف اس شبے کی بنیاد پر ان کو کہہ دیں کہ نہیں یہ ضرور یہ بچہ نہیں ہے، ہمیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. مسئلہ ایک شخص نے ایک عورت سے زنا کیا اور اس سے حمل ٹھہر گیا، پھر اس شخص نے اسی عورت سے نکاح کر لیا. اگر بچہ نکاح سے 6 ماہ یا زائد پر پیدا ہوا تو پھر جو اب شوہر بن چکا ہے اسی شوہر کا کہلائے گا. اور اگر 6 ماہ سے کم میں پیدا ہوا تو اس کا نسب ثابت نہ ہوگا. ہم خود بخود جہاں پہ شریعت کہتی ہے نا کہ یہ شوہر کا بچہ ہے، یہ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، وہ حدیث آپ انشاءاللہ فہم حدیث میں پڑھ لیں گے تفصیل سے، کہ اس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ دیا ہے کہ کہاں کہاں پر بچہ خود بخود شوہر کا شمار ہوگا، کہاں نہیں ہوگا، الا یہ کہ شوہر کہے کہ نہیں میرا نہیں ہے، اور وہاں پر پھر قسمیں اٹھانے کی نوبت آتی ہے. تو یہ بھی ایک صورت بن جائے گی کہ 6 ماہ سے کم میں پیدا ہوا تو پھر تو خود بخود تو بچہ جو شوہر ہے اس کا نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ اقرار کرے کہ ہاں یہ بچہ میرا ہے. اور اگر 6 مہینے ہو چکے ہیں پھر بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر یہ بچہ خود بخود شوہر کا ہی کہلائے گا، جو شوہر بعد میں اگرچہ بنا ہے. باب نمبر ہے 18 آگے، اولاد کی پرورش کا بیان. پرورش کا حق کس کو ہے؟ مسئلہ میاں بیوی میں جدائی ہو گئی اور طلاق مل گئی، گود میں بچہ ہے تو اس کی پرورش کا ماں ہے. ماں لینے پر تیار نہ ہو، دوسرے لینے پر تیار ہو تو پھر پرورش کا حق نانی کو، پھر پڑنانی کو، اس کے بعد دادی کو ہے. یہ نہ ہو
تو سگی بہنوں کو حق ہے، بہنیں مثال ہے کہ بڑی عمر کی ہیں، تو سگی بہنوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کی پرورش کریں۔ بہنیں نہ ہو تو ستیلی بہنیں، مگر جو ماں شریک بہنیں ہیں وہ پہلے ہیں، پھر باپ شریک بہنیں ہیں، پھر خالہ اور پھر پھپھی کا حق ہوتا ہے، ترتیب ہے یہ ساری۔ اگر ان عورتوں میں سے کوئی نہ ہو تو پھر باپ زیادہ مستحق ہے، پھر دادا، پھر سگا بھائی، پھر باپ شریک بھائی، پھر سگے بھائی کے لڑکے، پھر باپ شریک بھائی کے لڑکے وغیرہ، پھر چاچا تایا، پھر چاچا زاد بھائی وغیرہ۔ اگر یہ مرد رشتہ دار جن کا ذکر ہوا اور جو اسبا کہلاتے ہیں، اسبا یعنی کہہ لیں کہ جو سرپرستوں میں آتے ہیں، یہ خونی رشتہ دار جن کو کہہ لیجئے بنتے ہیں، اس کی تفصیل وراثت کے باب میں زیادہ تر آئے گی، انشاءاللہ وہاں پر دیکھیں گے۔ تو اسبا آتے ہیں یعنی جن کے ساتھ رشتے میں عورت کا واسطہ نہیں آتا۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ذوی الارحام، ذوی الارحام وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ رشتے میں عورت کا واسطہ آتا ہے، یعنی ماں کے واسطے سے وہ سارے رشتہ دار بنتے ہیں، ماموں وغیرہ ہو گئے مثلا۔ ان میں مقدم ماں شریک بھائی ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، پھر ماں شریک، پھر چاچا پھر سگا ماموں ہے، پھر ماں شریک ماموں ہے وغیرہ وغیرہ۔ عموماً عام طور سے تو اگر کوئی بھی آپس میں اتفاق رائے سے سیٹنگ لگائی جا رہی ہے تو اسلام اس کو روکتا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کہیں کہیں پہ نوبت آ جاتی ہے، اچھے خاصے جھگڑے کی نوبت بن جاتی ہے اور کسی بھی چیز پر کوئی بھی تصفیہ نہیں کر پا رہا، تو وہاں پر پھر ہمیں اسلام کے مطابق تصفیہ کرنا پڑتا ہے کہ زبردستی جہاں پہ عدالت تصفیہ کرتی ہے تو اس کے لیے یہ ضابطہ آپ کے پاس آ گیا کہ سب سے پہلے نمبر پہ جو گود کا بچہ ہے وہ ماں کا حق ہے، ماں ہو، ماں تیار نہ ہو تو پھر نانی کا حق ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو زیادہ تر پھڈا کھڑا ہوتا ہے، جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ دادی مانگتی ہے، مثلا باپ کہتا ہے، خامن کہتا ہے میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہے تو بچے ہم رکھیں گے، تو دادی مانگ رہی ہوتی ہے، پالے گا کون؟ دادی، یا پہلے ہی نمبر پہ باپ مانگ رہا ہوتا ہے، تو ادھر سے ماں مانگ رہی ہوتی ہے بچے کی، وہ کہتی ہے میں رکھوں گی۔ تو یہ مختلف صورتیں بنتی ہیں اور کبھی کبھی اس کے الٹ بھی بن جاتا ہے، مثلا کوئی بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، نہ ماں رکھنے کو تیار ہے نہ باپ رکھنے کو تیار ہے، تو وہاں پر بھی پھر مختلف نوعیتیں بنتی ہیں کہ پھر عدالت کس کو دے گی۔ تو یہ تفصیل ہمارے سامنے آئی کہ کون کون حقدار ہے اور پھر کیا ترتیب اختیار کرنی ہے۔ خیر یہ فیصلے کہ اگر کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ پیش آئے ہوں کہیں پر تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے۔ مسئلہ اگر ایک درجے میں ایک سے زیادہ افراد ہوں، مثلا ایک سے زیادہ سگی بہنیں یا ایک سے زیادہ سگے بھائی ہیں، تو ان میں حقدار وہ ہوگا جو سب سے زیادہ نیک ہو، پھر جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، پھر جو عمر میں سب سے بڑا ہو۔ مسئلہ چاچا زاد بھائی لڑکے کی پرورش کا حق تو رکھتا ہے، لڑکی کی پرورش کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ ان میں آپس میں محرمیت نہیں ہے۔ ان کا آپس میں چچا زاد بھائی بہن کا آپس میں چونکہ نکاح بھی ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے، اس لیے یہ محرم نہیں ہے، تو محرم نہیں بننے کی وجہ سے یہ لڑکے کا حق تو رکھتا ہے کہ اگر کسی کا چاچا زاد بھائی آ رہا ہے، بچہ ہے، پرورش کرنے کے لیے وہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، لیکن چاچا زاد بہن کو نہیں رکھ سکتا۔ کسی کا پرورش کا حق مندرجہ ذیل باتوں سے نہیں رہتا۔ یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ ماں کہتی ہے میں نے رکھنا ہے یا باپ کہتا ہے میں نے لیکن کس وجہ سے ہم دوسرے سے اس سے لے کر دوسرے کو دے دیں گے؟ نمبر ایک، اس سے بچے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، مثلا پرورش کرنے والی عورت اپنی ملازمت وغیرہ میں زیادہ وقت گھر سے باہر رہتی ہو اور اس سے بچہ ضائع ہوتا ہو تو پھر اس کا حق نہیں ہوگا۔ ماں، بچے کی ماں تو رکھنا چاہتی ہے لیکن اس نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، صبح سے لے کے رات تک آنا ہے یا زیادہ تر وقت اس نے باہر رہنا ہے، تو وہ دیکھ بھال کب کرے گی بچے کی؟ نمبر دو، پرورش کرنے کی قدرت نہ ہو، بیمار ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ وہ بچے کی پرورش نہیں کر سکتی۔ نمبر تین، فاسق و فاجر ہو کہ اس کے فسق و فجور کی وجہ سے بچہ ضائع ہوتا ہو، اس کے یعنی مشہور ہے سارے میں الٹے سیدھے کام مشہور ہیں جن کی وجہ سے بچے کے اوپر بھی اثر آتا ہے۔ مسئلہ اگر عورت فاسق ہو لیکن ایسا فسق ہو کہ بچہ ضائع نہ ہوتا ہو، مثلا عورت بے نمازی ہے یا ٹیلی ویژن پر بے حیائی کے مناظر دیکھتی ہے، تو بچے کی سمجھداری کی عمر تک اس کو پرورش کا حق رہے گا کہ جب تک ذرا بچہ سمجھدار نہیں ہو جاتا۔
مسئلہ اگر ایسا فسق ہو کہ جس سے بچہ ضائع ہوتا ہو، مثلاً زنا و بدکاری میں مبتلا ہو یا چوری ڈاکہ کرتی ہو، تو پھر ایسی عورت کو پرورش کا حق نہیں ہوگا۔ نمبر 4، باپ تنگ دست ہو اور ماں مفت پرورش کرنے پر تیار نہ ہو، جبکہ خالہ یا پھپھی مفت پرورش کرنے پر تیار ہیں۔ یعنی میاں بیوی میں تو جدائی ہو گئی ہے، بچے کے ماں باپ اب اس طرح سے ہیں کہ باپ کے پاس پیسہ کچھ نہیں ہے اور ماں کہتی ہے کہ میں بچے کو اس وقت فری میں نہیں پالوں گی، مجھے پیسے دے گا یہ خاوند، یہ پرانا خاوند میرا سابقہ خاوند، تو پھر تو میں اس بچے کو پالوں گی ورنہ میں نہیں پالتی۔ تو ایسی صورت میں پھر وہ خالہ یا پھپھی کی طرف شفٹ ہو جائے گا جب وہ مفت میں کرنے پر تیار ہیں۔ پرورش کرنے کا حقدار بچے کو ایسے گھر میں رکھے جس میں بچے سے بغض رکھنے والے لوگ ہوں، بچے سے ہی یعنی نفرت کرنے والے لوگ ہیں، تو وہاں پر بھی پھر اس بندے کا حق ختم کر دے گی عدالت۔ نمبر 6، پرورش کرنے والی عورت اجنبی شوہر کے نکاح میں ہو، ماں نے اپنے پاس ہی رکھا بچے کو لیکن اب اس نے آگے نکاح کر لیا، وہ بچے کے لیے کون ہے؟ بچے کے لیے بالکل اجنبی ہے، وہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں بنتا۔ تو اب عورت نے چونکہ گھریلو امور میں ذمہ داریوں میں اپنے نئے خاوند کے ماتحت رہنا ہے، تو ایسے میں وہ بچے کی پرورش نہیں کر سکے گی، تو یہاں پہ ماں کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اگر ماں نے کسی ایسے مرد سے نکاح کر لیا جو بچے کا محرم رشتہ دار نہیں، تو اب اس بچے کی پرورش کا حق ماں کو نہیں رہا۔ البتہ اگر اس بچے کے کسی محرم رشتہ دار سے نکاح کر لیا تو ماں کا حق باقی ہے۔ ماں نے کسی بچے کے کسی محرم رشتہ دار سے مراد ہے چاچا سے، ماموں سے، ماموں غلط ہو جائے گا، چاچا وغیرہ سے یا اور کسی ایسے رشتہ دار سے شادی کر لی تو پھر ٹھیک ہے، بچے کے پرورش کا حق ماں کا ختم نہیں ہوگا۔ مسئلہ ماں کے غیر مرد سے نکاح کر لینے کی وجہ سے ماں کے سوا کوئی اور عورت جیسے بہن، خالہ وغیرہ مرد سے نکاح کر لے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اب اس بچے کی پرورش کا حق نہیں رہا۔ بہن کو بھی حق ہے، خالہ کو بھی حق ہے، لیکن پھپھی کو بھی حق ہے، وہ مگر اس وقت ہے یہ ساروں کا کہ جب وہ کسی غیر محرم یعنی بچے کے لیے اجنبی مرد کے نکاح میں نہیں ہے۔ اگر وہ بھی نکاح میں ہے یا بعد میں انہوں نے نکاح کر لیا تو ان کا حق بھی ختم ہو جائے گا۔ مسئلہ ماں کے غیر مرد سے یعنی بچے کے لیے غیر مرد سے اجنبی مرد سے نکاح کر لینے کی وجہ سے حق جاتا رہا تھا، لیکن پھر اس مرد نے طلاق دے دی یا مر گیا تو اب پھر ماں کا حق لوٹ آئے گا اور بچہ پھر سے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پرورش کا حق کب تک رہتا ہے؟ لڑکا جب تک 7 برس کا نہ ہو تب تک ماں کو اس کی پرورش جب 7 برس کا ہو گیا تو اب باپ اس کو زبردستی لے سکتا ہے، عدالت کے ذریعے سے لے سکتا ہے تاکہ وہ لڑکے کی تعلیم و تربیت کرے، اور لڑکی کی پرورش کا حق 9 برس کی عمر تک رہتا ہے۔ جب 9 برس کی ہو گئی تو باپ لے سکتا ہے تاکہ وہ لڑکی کی حفاظت کرے، اب عورت کو روکنے کا حق نہیں۔ بچیوں کے تقاضے اور ہوتے ہیں اور بچوں کے تقاضے اور ہوتے ہیں، بچوں کو تو تعلیم و تربیت، ہنر، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے، اور بچیوں کو جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہو جائیں تو ان کی سب سے بڑی چیز ضرورت ہوتی ہے ان کی حفاظت، کہ کوئی غیر ان کی طرف بری نگاہ سے نہ اٹھا سکے، تو وہاں پر نگاہ نہ اٹھا سکے، تو وہاں پر پھر حفاظت کے لیے تقاضا ہوتا ہے مرد کا، تو 9 برس کی عمر کے بعد پھر باپ کے پاس بچی شفٹ ہو جائے گی کہ اب حفاظت اس کی بڑی ضرورت ہے، اور بچے کی 7 برس کی عمر کے بعد اب اس کو پراپر طریقے سے کوئی بھی ہم نے اس کو تعلیم دینی ہے، دین کی، دنیا کی، کوئی بھی ہنر سکھانا ہے، کوئی ٹیکنیکل اس کو تعلیم دینی ہے، تو اس کے لیے بیس اب آخری عمر 7 سال ہے کہ 7 سال سے اب کام شروع کریں گے تو وہ میچور ہونے تک پورے اچھے طریقے سے اس فیلڈ میں وہ ماہر ہو جائے گا، تو پھر باپ کو 7 برس کی عمر میں بچہ مل جائے گا۔ م، پرورش کے چند دیگر مسائل۔ مسئلہ پرورش بچے کا حق ہے، لہذا ماں کو اس کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، البتہ اگر اگلے درجے کا کوئی شخص بچے کی پرورش کرنے پر راضی ہو تو پھر ماں کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ بہن، پھپھی، خالہ وغیرہ یا دادی نانی جو بھی بنتی ہیں وہاں پر وہ اگر لینے پر تیار ہے، ماں لینے پر تیار نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیں گے، لیکن اگر کوئی ہے ہی نہیں یا کوئی لینے کو تیار نہیں اور ماں بھی کہتی ہے میں نہیں لیتی تو پھر ماں کو عدالت کے ذریعے سے مجبور کیا جائے گا، عدالت مجبور کرے گی کہ نہیں تمہیں یہ بچہ لینا پڑے گا۔ یہ خاوند کا حق نہیں ہے کہ تم کہو کہ اس خاوند کا حق تو اس سے طلاق مل گئی تو اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا،
یقیناً تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن بچہ تو تمہارا اپنا خون ہے، اس سے تو تمہیں تعلق اور واسطہ رہے گا ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ مسئلہ، عورت اگر بچے کے باپ کے نکاح میں نہ ہو یا اس کی عدت میں نہ ہو تو اس کو پرورش کرنے کی اجرت لینے کا حق حاصل ہے۔ جو اگر بچے کے پاس مال ہے تو اس میں سے ملے گی، ورنہ بچے کا باپ دے گا۔ بچے کو اگر مثال ہے کہ کوئی ایسی نوبت ہم نوعیت فرض کر لیں کہ بچے کو مثال ہے وراثت میں بہت کچھ ملا، باپ مر چکا ہے، تو وہاں پہ پھر عورت کہتی ہے کہ میں پرورش اسی صورت کروں گی کہ جب مجھے وہ پرورش کرنے کے پیسے اجرت ملتی ہے، تو بچے کے مال میں سے لے سکتی ہے، اور اگر خاوند ہے تو خاوند سے لینا چاہتی ہے تو اس میں سے لے لے، اس سے لے لے، صاحب کا خاوند سے۔ مسئلہ، بچے کی پرورش کا خرچہ، یعنی جو بچے پر خرچ ہو وہ سارا باپ کے ذمے ہوتا ہے۔ مسئلہ، لڑکا جب 7 سال کا ہو جائے اور لڑکی بچے پر خرچ ہو سے مراد یہ یعنی ماں کا خرچہ علیحدہ ہے، جو ماں پیسے لے رہی ہے وہ تو بچے سے بھی لے سکتی ہے، بچے کے مال میں سے بھی لے سکتی ہے، اور جو بچے کے کھانے پینے کا خرچہ، دوائی دارو کا خرچہ، اس کے کپڑوں کا خرچہ، یہ چیزیں جو بچے کی ذات پہ خرچ ہو رہی ہیں، یہ سارا خرچہ باپ کے اوپر آئے گا۔ مسئلہ، لڑکا جب 7 سال کا ہو جائے اور لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے تو باپ ان کو لے لے گا، بچے کو اختیار نہیں ہوگا کہ وہ جس کے ساتھ چاہے رہے، یہ اختیار بچے کا نہیں رہتا پھر۔ مسئلہ، لڑکا جب بالغ ہو جائے اور سمجھ بوجھ والا ہو جائے اور اس پر امن ہو تو باپ پھر اس کو اپنے ساتھ زبردستی نہیں رکھ سکتا۔ 7 سال کی عمر میں تو وہ زبردستی لے گیا تھا، بعد میں نہیں رکھ سکتا، وہ چاہے اکیلا رہے، چاہے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ رہے، ماں کے ساتھ رہے یا باپ کے ساتھ رہے، کوئی زبردستی اس پر پھر نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کو بچے سے ملنے کا حق۔ مسئلہ، کسی کے پاس ہو تو دوسرے کو بچے سے روزانہ 1 مرتبہ ملنے اور خبر گیری کرنے کا حق ہوگا۔ ماں کے پاس ہے 7 سال کی عمر تک تو باپ دن میں 1 دفعہ آ کر بچے سے روزانہ مل سکتا ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا کہ تم بچے سے ملنے مت آؤ، تم نہیں مل سکتے۔ اسی طرح سے اگر بچہ باپ کے پاس چلا گیا 7 سال کے بعد تو پھر ماں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ روزانہ اپنے بچے سے ملنے کے لیے اپنے بچے کے پاس جا سکے، باپ کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ روک دے کہ تو مت آیا کر ادھر۔ مسئلہ، بچہ والدین کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو تو ماں باپ دونوں کو 1 مرتبہ روزانہ ملنے کا حق ہے، وہ جا کے بچے سے مل سکتے ہیں۔ مسئلہ، بچہ والدین میں سے کسی ایک کی پرورش میں ہو تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ بچے کو دوسرے سے ملانے کے لیے بھیجے، بلکہ دوسرا خود آ کر مل جائے، اور پرورش کرنے والا ملنے سے روک نہیں سکتا۔ یعنی لے جا کے ملانا باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ماں سے ملا اس کے بچے کو اس کی ماں سے ملانے جا رہا ہوں، یا وہ ماں نے ملنا ہے تو خود آ کے ملنے، روک نہیں سکتا باپ۔ اسی طرح سے ماں نے ملنا ہے، ماں کے پاس ہے بچہ تو باپ کو کے پاس ملانے کے لیے لے جانا اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی، عورت کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ مسئلہ، بچہ جب ماں کی پرورش میں ہو اور ماں اس کو کسی دوسرے شہر لے جانا چاہے تو بچے کے باپ کی اجازت کے بغیر نہیں لے جا سکتی، سوائے اس صورت کے کہ ماں کا آبائی شہر کوئی دوسرا ہو اور شوہر نے اس سے اس شہر میں نکاح کیا ہو، تو اب بچے کو ماں اپنے آبائی شہر لے جا سکتی ہے۔ اسی طرح بچہ جب باپ کی پرورش میں ہو تو اس کی ماں کی اجازت کے بغیر باپ اسے دوسرے شہر نہیں لے جا سکتا۔ یہ جہاں پر تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اگلے کو ملانے نہیں دینا چاہتے، تو یہ عدالت اس کی اجازت نہیں دے گی، سوائے اس صورت کے کہ جہاں سے عورت شادی کر کے شادی ہوئی تھی اس کی جس شہر میں، وہاں سے لے کر آئے تھے اسے، فرض کیجئے ملتان سے لے کر آئے تھے عورت کو، اب عورت واپس طلاق ملنے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد ملتان جا رہی ہے تو وہ لے جا سکتی ہے بچے کو۔ آگے باب ہے 19 نمبر باب، عدت کا بیان۔ مسئلہ، جب کسی کا شوہر کسی عورت کا شوہر اسے طلاق دے دے یا خلا و ایلا وغیرہ کسی اور طرح سے نکاح ٹوٹ جائے، خلا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عورت پیسے دے کر، مہر دے کر جان چھڑاتی ہے، یا پھر ایلا کے بارے میں پڑھا تھا، ایلا کا مطلب یہ ہے کہ مرد نے قسم کھائی کہ میں تیرے پاس 4 مہینے تک نہیں آؤں گا اور وہ نہیں آیا تو 4 مہینے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو کوئی بھی وجہ پیش آئی ہو نکاح ٹوٹنے کی یا شوہر ہی مر گیا ہو، ان سب صورتوں میں تھوڑی مدت تک عورت کو کچھ پابندیاں برداشت کرنا ہوتی ہیں، اس دوران وہ کسی اور مرد سے اپنا نکاح بھی نہیں کر سکتی، جب وہ مدت پوری ہو جائے تو پھر جو جی چاہے کرے،
اس مدت گزارنے کو عدت گزارنا کہتے ہیں. جو پابندیوں کے ساتھ عدت گزرتی ہے, جو مدت گزرتی ہے, اس مدت کو عدت گزارنا کہتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وفات کی صورت میں عدت علیحدہ ہے اور طلاق کی صورت میں عدت علیحدہ ہے. تو طلاق کی عدت کو ہم دیکھتے ہیں. مسئلہ, جس عورت کی رخصتی ہو چکی ہو اور وہ شوہر کے ساتھ تنہائی میں رہ چکی ہو, خواہ صحبت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, اور وہ خلوت و تنہائی صحیح ہو یا نہ ہو, اگر اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی, خواہ 1 یا 2 یا 3, اور خواہ رجعی یا بائن, تو اس کی عدت پورے 3 حیض ہیں. طلاق کسی بھی صورت کی ہوئی ہو تو عورت کی عدت 3 حیض ہیں پورے پورے. مسئلہ, جس کو طلاق ملی ہے وہ چھوٹی لڑکی ہے جس کو ابھی حیض شروع نہیں ہوئے, پہلے بچپن میں نکاح کر دیا ماں باپ نے, خاوند بالغ ہو گیا, بچی ہوئی تو خاوند نے اس بچی کو طلاق دے دی. تو جس کو ابھی حیض شروع نہیں ہوئے یا اتنی بڑھیا ہو چکی ہے کہ اب حیض آنا بند ہو گیا ہے, پھر تو ایسی صورت میں ان دونوں کی عدت 3 مہینے ہے. مسئلہ, کسی نابالغ لڑکی کو طلاق مل گئی, اس نے مہینوں کے حساب سے عدت شروع کر دی, پھر عدت کے اندر ہی 1 یا 2 مہینے کے بعد حیض آ گیا, تو پہلے تو اس کی عدت چل رہی تھی 3 مہینے کے اعتبار سے, لیکن حیض جب آ گیا تو اب اس کو نئے سرے سے پورے 3 حیض آنے تک بیٹھی رہے گی, یعنی جب تک 3 حیض پورے نہ ہو عدت اس کی ختم نہیں ہوگی. مسئلہ, اگر کسی کو حمل ہے اور اسی زمانے میں طلاق مل گئی تو بچہ پیدا ہونے تک بیٹھی رہے گی, اس کی یہی عدت ہے. جو عورت پریگننٹ ہو تو اس کی عدت ہمیشہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے. جب بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی. طلاق ملنے کے تھوڑی دیر میں بچہ پیدا ہو گیا تب بھی عدت ختم ہو گئی. یہاں پہ کوئی مہینے کی قید نہیں ہے, چاہے 2-3 گھنٹے بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے, جو ہی بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی. مسئلہ, اگر کسی نے حیض کے زمانے میں طلاق دے دی تو جس حیض میں طلاق دی ہے اس حیض کا کچھ اعتبار نہیں, اس کو چھوڑ کر 3 حیض اور پورے کرے. مسئلہ, جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اور اس کی شوہر کے ساتھ کسی بھی قسم کی تنہائی و خلوت نہ ہونے پائی ہو, اس کو طلاق مل گئی تو اس عورت پر عدت واجب نہیں ہوتی, بالکل بھی عدت نہیں ہوتی. مسئلہ, طلاق کی عدت کے اندر کھانا کپڑا شوہر کے ذمے واجب ہوتا ہے. یہ اس صورت میں ہی ہوگا کہ جب عورت کی وہ ادھر عدت چل رہی ہے, یعنی اس کی رخصتی ہو چکی ہے, تو پھر اس کو کھانا کپڑا وغیرہ ملتا ہے, ورنہ جب رخصتی نہیں ہوئی تو پھر وہاں پر عدت بھی کوئی نہیں ہوتی. مسئلہ, کسی نے اپنی عورت کو طلاق بائن یا 3 طلاقیں دے دی, طلاق بائن جس سے نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے, یا 3 طلاقیں دے دی, پھر عدت کے اندر غلط فہمی میں اس سے صحبت کر لی, تو اب اس غلط فہمی کی وجہ سے نئے سرے سے عدت واجب ہوگی, عورت کے اوپر نئے سرے سے عدت واجب ہوگی, نئے سرے سے 3 حیض اور پورے کرے. اگر 3 طلاقوں کے بعد پھر یہ جانتے ہوئے کہ عورت اس کے لیے حلال نہیں, تو اس سے پھر بھی اس کو رکھتا ہے تو یہ زنا ہو جائے گا, اور اس سے عدت نئے سرے سے شروع کرنا واجب نہیں ہوگا, بلکہ سابقہ عدت کو پھر حسب معمول پورا کر لے. ایک ہوتا ہے غلط فہمی سے ہو گیا, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو میرے لیے ابھی حلال ہے, حرام نہیں ہوئی, اور ایک یہ ہے کہ پتا ہے کہ یہ میرے لیے حرام ہے, میں یہ رکھتا ہوں تو زنا کرتا ہوں, تو پھر جان بوجھ کر زنا کر رہا ہے, تو اس سے تو عدت پچھلی عدت ختم نہیں ہوگی, وہ پچھلی عدت جو چل رہی ہے وہ زنا کی صورت میں تو ختم اپنے حساب سے عدت چلتی رہے گی, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اور غلط فہمی کی وجہ سے نئے سرے سے عدت گزارنی پڑے گی. مسئلہ, غیر عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر اس سے غلط فہمی سے صحبت کر لی, پھر معلوم ہوا کہ یہ تو بیوی نہ تھی, تو اس عورت کو بھی عدت میں بیٹھنا ہوگا. اگر وہ شادی شدہ تھی تو اپنے شوہر کے گھر بیٹھے, لیکن جب تک عدت ختم نہ ہو چکے تب تک اپنے شوہر کو بھی صحبت کرنے نہ دے, نہیں تو دونوں پر گناہ ہوگا. اس کی عدت بھی 3 حیض ہے. اگر اسی دن حمل ٹھہر گیا تو بچہ ہونے تک انتظار کرے اور عدت بیٹھے. یہ بچہ حرامی نہیں, اس کا نکاح, اس کا نسب ٹھیک ہے, جس نے غلط فہمی سے صحبت کی ہے اسی کا بچہ ہے. وہ یہ صورت ہی ہو جاتی ہے جیسے نکاح تو ہوا تھا مثلا زید سے, اور عورت کا 2 بہنوں کے جیسے شادی ہو جائے, تو وہاں پر ایسی صورتیں سامنے آئیں ہمارے, بعض اوقات یعنی کہ صورتیں پیدا ہو گئیں کہ نکاح تو ہوا تھا ایک عورت کا زید سے, اور 2
غلطی سے الٹ جگہ پہ بھیج دیا گیا. تو یہ غلط فہمی میں صحبت کر لی اور پھر معلوم ہوا کہ یہ تو میری بیوی نہیں تھی. تو اب نکاح تو جس سے ہوا ہے نکاح تو عورت تو وہی, بیوی تو اسی کی ہے. یہاں پہ ہم شفٹ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شفٹ ہو گئی خود بخود. تو جس کی بیوی ہے اسی کے جس سے نکاح ہوا ہے بیوی اسی کی ہے. ہاں البتہ یہ جو غلط فہمی ہوئی ہے, اس غلط فہمی کی وجہ سے بچہ بھی حرامی نہیں شمار ہوگا, اور جس نے کیا ہے اسی کا بچہ ہوگا. یعنی عدت گزارنے کے بعد بیوی واپس اپنے اصل خاوند کے پاس چلی جائے گی. مسئلہ, کسی نے نکاح فاسد کر لیا, جیسے کسی عورت سے نکاح کیا تھا پھر معلوم ہوا کہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہے. کسی نے نکاح فاسد کر لیا, تو جیسے کسی عورت سے نکاح کیا پھر معلوم ہوا کہ شوہر ابھی زندہ ہے اور اس نے طلاق نہیں دی, یا معلوم ہوا کہ اس مرد و عورت نے بچپن میں ایک عورت کا دودھ پیا ہے. اس کا حکم یہ, اب وہ پتہ لگا کہ دونوں ہم بہن بھائی بنتے ہیں, دودھ شریک بہن بھائی بنتے ہیں, اس لیے اب جدائی ہو رہی ہے. تو اس کا حکم یہ کہ اگر مرد نے اس سے صحبت کر لی پھر حال معلوم ہونے کے بعد جدائی ہو گئی تو بھی عدت بیٹھنا ہوگا. جس وقت سے مرد نے توبہ کر کے جدائی اختیار کی اور عورت کو کہا میں نے تجھ کو چھوڑا یا طلاق دی, اس وقت سے عدت شروع ہو گئی. اور اگر ابھی صحبت نہ ہونے پائی تھی تو عدت واجب ہی نہیں ہوئی, بلکہ ایسی عورت سے صحیح خلوت بھی ہو چکی ہو تب بھی عدت واجب نہیں. عدت جب ہی ہے کہ جب صحبت ہو چکی ہو. یہاں پر تو عورت میاں بیوی تنہائی میں بھی رہ چکے ہو تب بھی خالی اس کی بنیاد پر عدت واجب نہیں ہوتی. مسئلہ, طلاق یافتہ عورت کی عدت حیض کے حساب سے شروع ہوئی, مگر 3 حیض مکمل ہونے سے پہلے, مثلا 2 حیض آ چکنے کے بعد حیض آنا بند ہو گئے, بڑی عمر ہو گئی نا اس کی وجہ سے بند ہو گئے. تو اس میں یہ تفصیل ہے, اگر عورت سن ایاس یعنی 55 سال کے لگ بھگ کو پہنچ چکی ہے تو نئے سرے سے مہینوں کے حساب سے عدت پوری کرے. مگر چونکہ سن ایاس کا حکم انقطاع حیض کے 6 ماہ کے بعد ہوتا ہے, یعنی شریعت یہ کہتی ہے کہ جب 6 مہینے تک پہلے انتظار کرو, ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آ جائے, لیکن 6 مہینے گزر گئے تو پھر اب کہیں گے کہ ہم اب نہیں آتے اس عورت کو, لہذا 6 ماہ کے بعد پھر مزید 3 ماہ عدت کے ہوں گے. تو اس کی عدت پہلے بھی یعنی 2 حیض گزر گئے اور 6 ماہ یہ بھی گزریں گے, انتظار کے بھی گزریں گے, اور پھر اس کے بعد 3 ماہ بعد میں دوبارہ گزریں گے. تو اس طرح سے اس کی عدت کافی لمبی ہو جائے گی. اگر سن ایاس کے لگ بھگ کو نہیں پہنچی تھی, ابھی اس سے کم ہے, تو پھر تیسرے حیض کا انتظار کرے. یعنی 55 سال کی عمر کو نہیں پہنچی تو پھر تیسرے حیض کا انتظار کرتی رہے گی. اگر کوئی بیماری ہو تو بیماری کا علاج کرا لے, اگر علاج کرانے سے بھی حیض جاری نہ ہو تو بوقت ضرورت اگر کوئی مالکی قاضی علاقے میں ہو, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر چلنے والا قاضی ہو, تو اس سے 1 سال کی عدت کا فیصلہ حاصل کیا جائے. اگر وہ میسر نہ ہو اور شدید ضرورت ہو تو عدالت کے فیصلے کے بغیر بھی 1 سال کی عدت کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے. یہ پھر یہ کہہ لیں کہ بہت ہی استثنائی صورت ہو جائے گی, اس کو پھر علیحدہ سے اس کی تفصیل معلوم کی جا سکتی ہے. مسئلہ, معتدہ, جس عورت کی عدت گزر رہی ہے اس کو عدت بھی ہے طلاق والی, معتدہ طلاق یعنی جس کو طلاق کی عدت گزار رہی ہے. اس کے پیٹ میں اگر بچہ سوکھ گیا ہو تو دوا یا آپریشن کے ذریعے رحم کی صفائی کرائی جائے گی. اور اگر بچے کا عضو بن چکا ہے, مثلا ہاتھ, پاؤں یا انگلی وغیرہ, تو اس صفائی یا اسقاط سے ہی اس کی عدت ختم ہو گئی. یہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش کے طرح سے اس کا کوئی ہاتھ, پاؤں وغیرہ کوئی بھی عضو بن چکا تھا تو وہ بھی باہر آ گیا, تو اس سے بھی ہم سمجھیں گے کہ عورت کی عدت ختم ہو گئی. معتدہ موت کا بھی یہی حکم ہے. معتدہ موت یعنی جو عورت موت عدت اس کا خاوند فوت ہوا ہے, اس کا بھی یہی حکم ہے. اگر کوئی عضو نہ بنا ہو تو معتدہ طلاق 3 حیض شمار کرے گی, یعنی جو طلاق کی عدت گزار رہی تھی ہم سمجھیں گے کہ اس کا یہ جو نہیں بنا نا یہ بالکل کل عدم ہے, جب کچھ بھی نہیں بنا تو یہ ایسے ہی ہے, اس کا ہم شمار نہیں کریں گے. جب شمار نہیں کریں گے تو پھر اس کی عدت گزرے گی پورے 3 حیض, وہ جب بھی آئے جب بھی ختم ہو. اگر اسقاط اور صفائی کے بعد کم از کم 3 روز خون آئے تو وہ بھی حیض ہی شمار ہوتا ہے شریعت میں. معتدہ وفات 4 ماہ 10 دن پورا کرے گی. جب ہاتھ پاؤں کوئی عضو نہیں بنا تو اس کا جو یعنی ہاتھ پاؤں نہ بننا, یہ اس کا عضو نہ بننا ہے, تو عضو نہ بننے کی وجہ سے ہم اسے سمجھیں گے کہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں, عدت اس کی اپنی ٹائم کے حساب سے 4 ماہ 10 دن جو ہوتی ہے, جیسے کہ آگے تفصیل آ رہی ہے, وہی والی اس کی عدت بنے گی.
अगले सबक का टाइम हो गया। कहाँ पर?